صحابہ کرام سب کے سب ہدایت پر تھے، اس کی بھی گارنٹی اللہ نے لے لی. کوئی ضلالت پر نہیں تھا، کوئی گمراہی پر نہیں تھا، کوئی غلط پر نہیں تھا. کس نے کہا؟ اللہ رب العالمین نے. سورہ آل عمران آیت نمبر 164 اللہ رب العالمین کا فرمان کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تم میں تمہارے درمیان ایک نبی کو بھیجا. کس کو بھیجا؟ نبی بنا کر بھیجا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور ان کا عمل کیا تھا؟ وہ تمہیں کتاب سکھاتے ہیں، تمہیں حکمت سکھاتے ہیں، تمہیں دین سکھاتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جبکہ نبی کے آنے کے پہلے یہ سب کے سب گمراہی میں تھے. مطلب پہلے گمراہی میں تھے تو اب کس چیز پر آ گئے؟ ہدایت پر. بتائیے کسی جماعت کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ساری جماعت ہدایت پر ہے؟ اکیلی جماعت صحابہ کرام کی ہے جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہہ دیا یہ سب ہدایت پر، یہ سب ہدایت پر ہیں. ان کی ہدایت میں شک نہ کرنا، ان کے حق پر شک مت کرنا، ان کے دین پر شک مت کرنا. ہاں شک وہ کرے گا جس کے دل میں نفاق ہوگا، جس کے دل میں شیعیت ہوگی، وہ صحابہ پر شک کرے گا. ورنہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ صحابی ہے وہاں زبان بند ہو جانا چاہیے. اسی لیے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے جب یہ پوچھا جاتا تھا کہ آپ فتنوں کا بیان کیوں نہیں کرتے؟ ہم بھی مانتے ہیں صحابہ کرام کے درمیان جنگیں ہوئی، جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، وہ ایک مسئلہ تھا. جب پوچھا گیا کہ آپ بیان کیوں نہیں کرتے ہو تو کہا بیان کرنا مسئلہ نہیں، بیان کر سکتا ہوں، پر بیان اس لیے نہیں کرتا ہوں کیونکہ وہ ذات اتنی اعلیٰ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے. اگر انہوں نے کچھ کیا بھی تو اللہ حساب لینے والا ہے. ہم کون ہے صحابہ کا حساب لینے والے؟ ہم کون ہے صحابہ کا حساب لینے والے؟ اور میں اس لیے ان باتوں کو بیان نہیں کرتا کیونکہ اگر میں ان باتوں کو بیان کروں گا تو ہو سکتا ہے کسی دل میں صحابی کی عزت کم ہو جائے اور میں اس گناہ کو اختیار کرنا نہیں چاہتا. صحابہ کرام کے بارے میں بیان نہیں کرتے تھے، ان کی کوتاہیوں کا بیان نہیں کرتے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے رضامندی کا اظہار کر دیا. اب اگر آپ الگ الگ دیکھو، جیسے بدری صحابہ کرام، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بدری صحابی تھے، ان سے ایک غلطی ہو گئی، بہت بڑی غلطی ہو گئی. اتنی بڑی غلطی، اللہ کے نبی مکہ پر چڑھائی کرنے والے ہیں، حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لیٹر لکھ کر بھیج دیا. کتنی بڑی کوتاہی، کتنا بڑا گناہ، نبی کا راز فاش کر رہے ہیں. لیٹر لایا گیا، حاطب کو بلایا گیا، کہا ماذا ہے یا حاطب؟ حاطب یہ کیا ہے؟ حاطب تو ایمان والا ہے نا، حاطب یہ کیا ہے؟ کیا کیا ہے حاطب؟ اتنے میں صحابہ کو غصہ، کہا ذرا اجازت دو اس کی گردن اتار دیتے. ایسا کیسا کر دیا؟ تب اللہ کے نبی نے کہا خاموشی اختیار کرو، یہ صحابی ہے. اور صحابی بھی کون سا ہے؟ بدر والا ہے. اللہ کے نبی نے کہا لعل اللہ اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فانی قد غفرت لکم. سنو، ان کے بارے میں ذرا بولنے سے رکو، ذرا سوچ سمجھ کر بولو. جانتے ہو کون ہے؟ یہ بدر والے ہیں. اور بدر والوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہے اعملوا ما شئتم فانی قد غفرت لکم، جو کرنا ہے کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا. کیا جماعت، کیا درجہ، کیا مقام کہ اللہ کے نبی ابھی فتح مکہ کے وقت یہ بات بتا رہے زندگیاں لمبی ہے، نہ جانے کتنے سال جئیں گے، نہ جانے کیا عمل کریں گے، پر ان کا مقام اتنا اعلیٰ ہے کہ رب نے کہا ہے جو کرنا ہے کرو، میں نے تمہاری مغفرت کر دیا. ان پر اعتراض کر پاؤ گے؟ ان کے بارے میں زبانیں چلا پاؤ گے؟ ان کے بارے میں تقریریں کر پاؤ گے کہ جن کے بارے میں اللہ نے پروانہ جاری کر دیا؟ کہیں بدر والوں کو کہا، کہیں احد والوں کو کہا، کہیں بیعت الرضوان والوں کو کہا، اور سب کو ایک ساتھ سورہ توبہ میں کہہ دیا کہ میں سب سے راضی ہو گیا، سب پر اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا. تو اللہ رب العالمین نے اس جماعت کو جو مقام عطا کیا، اللہ رب العالمین نے وہ مقام کسی کو عطا نہیں کیا. چوتھی فضیلت، اللہ تعالیٰ نے ان کے دور کو بھی سب سے اعلیٰ دور بتایا. ان کا جو دور ہے نا، جو پورا وقت جس میں صحابہ کرام نے زندگی گزاری، ان سے اعلیٰ کسی کا دور ہی نہیں تھا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین زمانہ، سب سے بہترین دور وہ ہے جس میں میں زندگی گزار رہا ہوں. یہ میرا دور. اب اس وقت کس کا دور ہے؟ وہ صرف اللہ کے نبی کا دور ہے، صحابہ کا دور، صحابہ کا زمانہ، صحابہ کی جماعت کا زمانہ. اللہ کے نبی نے کہا سب سے بہترین دور وہ جس میں زندگی گزار رہا ہوں. اس کے بعد میرے بعد والے، پھر ان کے بعد والے، یعنی صحابہ کا دور، پھر تابعین کا دور. اللہ رب العالمین نے ان کے دور کو سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اوپر دور بتا دیا. اب اس سے بڑی فضیلت اور کیا ملے گی؟ صحابہ کرام کا مقام، محرم الحرام کا مہینہ، اور ان پر دی جانے والی گالیاں. کوئی حضرت عائشہ صدیقہ پر الزام لگا رہا ہے، انہیں گالیاں دے رہا ہے. کوئی ابو بکر صدیق اور عمر ابن خطاب کو گالی دے رہا ہے. میں تو کہتا ہوں میں اس معاملے میں اتنا شدید ہوں کہ ایسا انسان اگر پتا چل جائے تعلقات میں بھی سوچنا چاہیے. میری ماں کو گالی دے رہا ہے وہ، کیونکہ امہات المومنین میری ماں ہے حضرت عائشہ صدیقہ، ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب. انہیں اگر کوئی برا بھلا کہے ہمیں 10 بار سوچنا چاہیے کہ وہ ہماری محبت کے لائق ہے کہ نہیں. It's
Al Fajr Educational Foundation presentations.